ماشاءاللہ ابھی ہم سعودی عرب کی ایک مسجد میں موجود ہیں، اور سعودی عرب کی مسجدوں کی یہی ایک عام خاصیت ہے، یعنی تقریباً تمام مسجدوں میں یہ خاصیت ملے گی۔ ایک تو مسجدیں ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بہت اچھی اور عمدہ ہوتی ہیں۔ مسجد کے اندر آگے بیٹھنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے، آرام وغیرہ کے لیے، تاکہ آرام سے سستا بھی سکے، بیٹھ سکے اور راحت لے سکے، کچھ خاص جگہ بنی ہوتی ہیں جس پر بزرگ ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن کی کوئی کمی نہیں۔ انسان جب چاہے، جیسے بھی چاہے، جہاں چاہے وہ قرآن کو کھول کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک بڑی خاصیت یہ حلقوں کا نظام، حلقات یعنی قرآن کریم یاد کرنے کے حلقے جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ ہر مسجد جو ایک بڑی مسجد مانی جائے گی علاقے کی، لازم ہے کہ اس میں حلقے کا نظام موجود ہو۔ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ طلبہ، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور پورے ہفتے یہ یہاں آ کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ اتنی عمر میں ہمارے یہاں پر عام طور سے بچے قاعدہ ہی شروع کرتے ہیں یا سپارے پر ہی رہتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ صورتیں یاد کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن حفظ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حلقات کا ایک بہت بہترین نظام ہے۔ یہاں تقریباً بہت سارے حلقے ہیں، کچھ نہیں تو ان کی تعداد 20 ہوگی اس مسجد میں، اور کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور بچوں سے آباد رہتی ہے۔ پڑھنے والے یہاں استاد محنت بھی کرتے ہیں، اور روزانہ یہاں پر سوال و جواب بھی بچوں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک سوال یہاں بورڈ پر لگا دیا جاتا ہے، جہاں پر اسکرین آپ کو دکھ رہی ہوگی، اس اسکرین پر جو بورڈ ہے وہاں ایک سوال روز لگایا جاتا ہے جو قرآن کے ورڈ میننگ یا الفاظ اور معنی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے اس کا جواب لکھ کر کے ایک باکس کے اندر، یہاں ایک باکس ہے جس دیکھا آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ باکس کے اندر بچے ڈال دیتے ہیں سوال کو، جواب کو یعنی، اور اس میں سے پھر ایک بچے کو چنا جاتا ہے، 2 بچوں کو تقریباً چنا جاتا ہے روزانہ، اور ان کو پھر انعام دیا جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن تقریباً 4 بچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ان کو چن کر کے ایک اچھا انعام دیا جاتا ہے جو لفافے کی شکل میں بند ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت دے، اور ہمارے یہاں بھی جو مسجد کے انتظامیہ لوگ ہیں ان کو قرآن کی اس طرح خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے علاقے کے بچے بھی قرآن کے تعلق سے خوب محنت کر سکے اور ان کا قرآن اچھا ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے، میں اسی مسجد میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھنا نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے، میں افسوس ان پر نہیں کرتا ہوں، افسوس میں خود اپنے اوپر اور اپنے علاقے میں یا اپنے ہندوستان میں کمزور تعلیمی نظام پر کرتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم قرآن کی تعلیم دے سکیں، اور وہ بیچارے ایسا نہیں ہے کہ بے رغبت ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو پڑھا سکتے ہیں، وہ شوق سے پڑھیں گے، لیکن کبھی اس بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دلائی ذمہ داروں کی یا ماں باپ کی، یا پھر جو بھی اس تعلق سے ذمہ داری کے اہل ہیں یا ذمہ دار ہیں۔ اگر تھوڑی بہت محنت کی جاتی تو ضرور وہ لوگ اس طرف بڑھ کر کے قدم اٹھاتے۔ ان کو بھی قاعدہ اور سپارہ نہیں پڑھنے آتا، وہ 10 سال سے اس مسجد میں آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن قاعدہ قرآن وغیرہ ان کو بالکل نہیں آتا، یہاں تک کہ الف اور با کی بھی پہچان ان کو نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم کسی کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اپنا حال خود دیکھیں کہ ہماری دینی حالت کیسی ہے۔ کم از کم عرب کے لوگ ایسا تو ہے کہ ان کے اندر ابھی دینی رغبت موجود ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو برقرار رکھے اور پروان چڑھائے، ان کو فتنوں سے بچائے، لیکن خود ہمارا حال کیسا ہے؟ دینی طور پر ہم بالکل عاری ہیں، ہمارے پاس دین کی بنیادی اور بیسک معلومات بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے روزمرہ کے کام انجام دے سکیں، جو دینی کام ہوتے ہیں۔ بتاؤ، ایک بندہ جو الف اور با نہیں پڑھ پا رہا ہے، جو 10 سال سے اسی مسجد میں آ رہا ہے، جن سے ہم نے کافی دن پہلے بات کی تھی، تو وہ آگے اور دین کے معاملے میں کیا اس کو نالج ہوگی، ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ حالانکہ عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ ان کا گزر چکا ہے، 40-50 کے قریب وہ عمر کے اندر ہیں۔ تو اللہ بس رحم کرے ہمارے اوپر رحم کرے، ان کے اوپر بھی رحم کرے، ان کو بھی علم اور نالج کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں تک معلومات پہنچا سکیں، اور اللہ رب العالمین جو علمی کام کر رہے ہیں ان کی تو مدد فرما اور ان کو ہمت دے تاکہ وہ اس کام کو جاری رکھ سکیں، آمین۔